یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ وہ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کی ڈیٹیل سورۃ الانبیاء میں آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دوزخ میں پھینک دے گا۔ اس لیے نہیں کہ بتوں کو عذاب دینا ہے، اس لیے کہ کافر ان بتوں سے مانگتے تھے، جب وہ دوزخ میں ان کو دیکھیں گے نا ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا، یار ہم ان کو پکارتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ پتھروں کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا، دوزخ کے اندر فرشتے بھی تو ہوں گے نا، ان کو کوئی عذاب ہو رہا ہوگا؟ نہیں۔ دوزخ کے اندر زقوم کا درخت بھی ہے قرآن میں، تو درخت تو آگ کے اندر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، وہ ایک کڑوا درخت ہوگا دوزخیوں کی خوراک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فریم آف ریفرنس کو کسی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس میں مختلف چیزیں کسی کے اوپر وارد فرما سکتا ہے۔ تو انسان اور پتھر ایندھن ہے اس دوزخ کا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈیٹم لیول کا جو امر بالمعروف ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو، ان گھر والوں سے مراد ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کو آپ صرف ترغیب دلا سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کے تحت بچوں کے اوپر آپ سختی بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلائے، اور اگر نہیں مانتا تو اسے آپ مار بھی سکتے ہیں تاکہ اس کی عادت پکی ہو جائے، کیونکہ نماز تو تقریباً 13-14 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے نا، تو اس عمر سے پہلے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ لیکن یہ آپ کا زور زبردستی اپنے گھر والوں کے اوپر، لیکن حکمران جو ہے وہ پوری رعیت کے اوپر ہے۔ جیسے بخاری مسلم حدیث ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کی رعیت جو ہے نا وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ علماء کی رعیت میں اس کے وہ سارے لوگ ہیں جو آڈینس ہیں، ایک آفیسر کی رعیت میں اس کے سارے سب آرڈینیٹ ہیں کہ ان کو بات بتائے گا، لیکن ڈنڈے کے زور پہ منوانا وہ صرف بیوی بچوں پہ، ڈنڈا اور کسی پہ نہیں چاہیے۔ ڈنڈے سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا مارنا ہے، مراد یہ سختی کے ساتھ، یہ صرف بیوی بچوں پہ سختی ہو سکتی ہے، نہ ماں باپ پہ ہو سکتی ہے، نہ بہن بھائیوں پہ ہو سکتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ہاں چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور آپ ان کے سرپرست ہیں، پھر وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس دوزخ پہ سخت فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت مزاج بھی ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانہ نہ بناؤ، یہ قیامت کے دن کا ذکر آ رہا ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ تو اسی کا ملے گا جو تم نے دنیا میں کرتوت کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو آگے کے لیے نصیحت بن جائے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ خالی کھلی توبہ نہیں۔ میں اس ایک آیت پہ بھی 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں۔ میرا مسئلہ نمبر 18 آپ دیکھ لیں، اس میں نے کئی ایک کراس ریفرنسز اس حوالے سے بتائے ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں، جیسے جس شخص کی ایک دفعہ ہاتھ گرم استری سے جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا، کتنا فہمی ہو جاتا ہے ایک بار۔ یہ ہے توبۃ نصوحا، کہ اگر کسی سے ایک دفعہ کوئی بڑا گناہ ہوا ہے، پھر وہ اس سے اسی طرح بھاگے جیسے استری سے بھاگتا ہے۔ ایسی توبہ کرو جو آئندہ کو نصیحت بن جائے، خالی توبہ نہیں، نصیحت والی توبہ کہ آئندہ وہ کام نہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، نبی علیہ السلام ان کے ساتھی اہل ایمان کو، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا بعد والے ہوں، ان کو کبھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ایمان والا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ جو سورۃ الحدید میں آیا نا کہ بالکل اندھیرا ہوگا قیامت کے دن، تو آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہوگا، ہر بندے کو اس کے ایمان کی روشنی کے اعتبار سے ٹارچ ملے گی جو اس کے دائیں طرف اور آگے روشن ہوگی، اور منافقین وہ ادھاری مانگ رہے ہوں گے لیکن کوئی دے نہیں سکے گا، اس روشنی میں آگے جائے گا وہ، اور اسی اندھیرے میں پورے صراط سے گزرنا ہے۔
جو صحیح مسلم میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ ایسی لمبی مسافت ہے کہ بعض اہل ایمان تو بجلی کی سی تیزی سے اس سے گزر جائیں گے، بعض جو ہیں وہ گھوڑے کی رفتار سے، بعض گھسٹ گھسٹ کے سنین کے بل کئی سالوں میں نعوذ باللہ اس کو پار کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اور بخاری مسلم میں آتا ہے اس پل صراط کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے کرینے ہیں نا، وہ دوزکیوں کو پکڑ پکڑ کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ اس مشکل وقت میں کسی کے پاس ایمان کا نور ہو کہ اس کو راستہ نظر آ جائے اور وہ پار ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ پھر اس دن کہہ رہے ہوں گے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔